الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا قابل مذمت، قابل افسوس، وہ جہاں کہیں بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، قابل افسوس اور قابل مذمت ہی قومیں، زندہ قومیں اس کو کہتی ہیں اور اصلاح کرتی ہیں۔ مگر اس سے کسی ایسے حادثے سے بیانیہ بنانا، ایسے حادثے سے نئی سازش گھڑنا، یہ اس سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد ملزم جو ہے اس کا ویڈیو بیان آنا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد عمران خان کا کچھ لوگوں کو اور اس کے ساتھ ادارے کو نامزد کر دینا، اور پھر اس کے کچھ دیر بعد فواد چودھری اور دیگر لوگوں کا حملہ کے لیے اکسا دینا، حملے کے لیے لوگوں کو اپیلیں کرنا، بدلہ لیں گے اس کے اپیلیں کرنا، بدلہ لیں گے بار بار یہ کہنا، اور 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت کی سرپرستی میں پھر لوگوں کے گھروں پر حملہ آور ہونا، اور ایک حساس بلڈنگ پر چند لوگوں کا حکومتی سرپرستی میں حملہ آور ہونا، یہ سازش نہیں تو اور اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان کو گھیر گھار کے اس نہج تک لے کر آنا، اور ان کی سرپرستی کرنے والے جو ہیں یا کرتے آئے جو ہیں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب 2011 میں عمران خان کو لانچ کیا گیا، اس وقت سے آج تک پاکستان کے اندر نہ امن، سکون، چین، اتحاد ختم ہو گیا، اور آج بھی پاکستان کے اندر کسی جانب آپ کو امن نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اور میں خاص طور پر جو قومی حکومت کی لیڈرشپ ہے، میں نے گزارش کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اداروں کو، ریاستی اداروں کے خلاف شہباز گل اور اعظم سواتی بولیں تو پاکستان کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور پھر جس طرح فوری طور پر ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ دوست محمد مزاری، سابق ڈپٹی سپیکر، ان کے انتقام کی بھینٹ چڑھے، ابھی تک پنجاب حکومت کی کسٹڈی میں ہیں۔ کسی نے ذکر کیا اس کا؟ کوئی طوفان اٹھا؟ اگر ایک پارلیمنٹیرین اعظم سواتی پر طوفان اٹھ سکتا ہے جو اداروں کے خلاف بولتا ہے، اور ایک شخص جو کسی کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اس کو تو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا، اس کو تو کوئی آج تک یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا ظلم ہے، بلکہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ دوست محمد مزاری کون ہے، پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا۔ مگر سب سے بڑی چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں ترسوں کا جو واقعہ ہے، واقعہ قابل مذمت، قابل افسوس ہے۔ جس کسی نے ایسی سوچ رکھی، منصوبہ بندی کی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے منصوبہ بندی کی۔ مگر
اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو جھوٹا الزام کسی پر لگائے وہ ہدایت کے قابل نہیں رہ گیا. پھر جھوٹا الزام لگانے میں کل ایک بات کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی ہدایت کی بات کر رہے ہو، ہدایت کی نہیں. اگر آپ یہ بات کرتے ہو کہ جس نے منصوبہ بندی کی اس کا بیڑا غرق ہو، تو جس نے جھوٹا الزام لگایا پھر اس کا بھی بیڑا غرق ہو. پھر بات یہ ہے کہ آج یہ کہتا ہے کہ جناب 4 گولیاں لگیں، 4 گولیاں ٹانگ پر لگی ہیں یا نہیں، مگر اس کے ذہن پہ 4، اس کے دماغ پر 4 زخم گولی کی طرح لگے ہیں. وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے چاروں ستون کو، اداروں کو جس طرح یہ تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا وہ منصوبہ بندی فیل ہوئی ہے. آج یہ ہینڈلر ہے کچھ لوگوں کا جن کا ہے، ان سے کہلواتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. تو پھر سنو، 22 کروڑ عوام کی ریڈ لائن ریاست ہے، پاکستان کی خودداری ہے، پاکستان کی اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی غیرت ہے، ان کا دین ہے، ان کی روایات ہیں، ان کا آئین ہے، ان کا قانون ہے. جو تم عبور کرو گے تو کسی طور برداشت نہیں کریں گے. مگر جو یہ تو کہتا ہے کہ جناب میں ایجنسیوں کے اندر اور فوج کے اندر میرے روابط ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے، دیکھا جانا چاہیے. یہ بات اس طرح نظر انداز کرنے والی نہیں ہے کہ اگر آج بھی کوئی اس کو لائن دے رہا ہے تو پھر ریاست سے کھیل رہا ہے. اس کا اصل چہرہ باہر آ چکا. اور میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار ہو یا جسٹس شوکت عزیز ہوں، ایک کنارہ وہ ہے، ایک انتہا وہ ہے. جسٹس شوکت صدیقی انصاف کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کو اغوا تک کی دھمکیاں ملیں. جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ان کو انصاف آج تک نہیں ملا. مگر جس ثاقب نثار نے انصاف کو یا انصاف دینے والے اداروں پر جو لوگوں کا عدم اعتماد ہوا اس کے فیصلوں کی وجہ سے آج تک وہ آزاد پھر رہا ہے. اور جس کو کسی کی ڈیمانڈ خواہش پر نواز شریف کو ہٹایا گیا اور اس کو گرانے کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی، ہم نہیں کہتے آئینی اداروں سے کہ وہ کوئی ماورا آئین رول ادا کریں، مگر عدلیہ سمیت تمام اداروں کے علم میں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا. پھر یہ 6 ماہ میں جب ہم سن رہے ہیں کہ ہم نیوٹر ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جس کرب میں پاکستانی قوم پہنچ چکی ہے اس میں پاکستان کے تمام اداروں میں بیٹھے لوگ، محب وطن لوگ جو ہیں، وہ یقیناً آئین قانون کی بالادستی کے لیے اس بات پر یقین کامل ہو چکا ہے سب کا کہ ریاست آئین کے بغیر نہیں چل سکتی. ریاست کسی کی خواہش ضد کی وجہ سے سفر جو کرتی آ رہی ہے اب یہ ممکن نہیں رہ گیا. مگر اس شخص نے یہ ایک دفعہ بکنے والا بار بار بک رہا ہے. اس کو لایا گیا تھا کسی کا راستہ روکنے کے لیے، یہ بکا مہنگے داموں ان کے ہاتھوں جو سازش ریاست کے خلاف کرتے ہیں.